بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں اپنے چینل اردو ادبی دنیا کے ساتھ حاضر ہوں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے نظم اور نثر میں فرق۔ سب سے پہلے ہم نظم کے بارے میں پڑھیں گے۔ نظم عربی زبان کا لفظ ہے۔ لغت میں اس کے معنی موتی کے دھاگے میں پرونا، تنظیم و ترتیب اور انتظام کے ہیں۔ اردو میں وسیع مفہوم میں نظم سے مراد پوری شاعری ہے، یعنی وہ تمام اصناف اور تخلیقات جو نثر کے بجائے شعر میں ہوں نظم کہی جا سکتی ہیں، خواہ قصیدہ، مرثیہ، رباعی، قطعہ یا ایک شعر ہی کیوں نہ ہو۔ مخصوص شعری اصطلاح میں نظم شاعری کی اس صنف کو کہتے ہیں جس میں کسی خاص موضوع پر سلسلہ وار مضامین بیان کیے جائیں۔ نظم کا کوئی عنوان ضرور ہوتا ہے، جیسا کہ اقبال کی نظمیں ہیں: بچے کی دعا، تارک کی دعا، پرندے کی فریاد۔ اب یہ نظم کے عنوانات ہیں، جیسا کہ بچے کی دعا جو ہے وہ اکثر جو اسکولوں میں پڑھی جاتی ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، یہ اس کا جو عنوان ہے وہ بچے کی دعا ہے۔ اسی طرح بعض نظموں میں مختلف موضوعات بھی بیان کیے جاتے ہیں، لیکن وہ مرکزی خیال سے مربوط ہوتے ہیں، یعنی نظم کے اندر ایک مرکزی خیال ہوتا ہے، ہر شعر جو ہے وہ اس مرکزی خیال سے جڑا ہوتا ہے۔ ایک ہی موضوع سے متعلق مختلف خیالات کی پیشکش کے لیے نظم کو الگ الگ حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ان حصوں یا ٹکڑوں کو بند کہتے ہیں۔ تعداد کے لحاظ سے نظم میں ان کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ ہندوستان میں نظم کی ابتدا محمد حسین آزاد اور حالی سے ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ شبلی نعمانی، اسماعیل میرٹھی، نذیر اکبر آبادی، اختر الایمان نمائندہ نظم کو شعراء میں شامل ہیں۔ اقبال کی نظم ہے بچے کی دعا۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ نظم جو ہے اس کا ہر شعر اس میں مسلسل ایک ہی مضمون بیان کیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر بچے کی دعا جو ہے وہ ہر شعر میں بچہ جو ہے وہ مختلف طریقوں سے جو ہے دعا کر رہا ہے۔ مطلب نظم کا جو عنوان ہے وہ ضروری بھی ہوتا ہے، اور نظم کے اشعار ایک ہی مرکزی خیال کے گرد گھومتے ہیں، یعنی یہ تمام اشعار جو ہیں وہ ایک ہی خیال جو ہے مرکزی خیال یعنی بچے کی دعا کے گرد گھومتے ہیں۔ نظم کے اشعار کی تعداد جو ہے وہ زیادہ بھی ہو سکتی ہے، یعنی تعداد کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہمارا اگلا ٹاپک ہے غزل۔ اردو شاعری کی سب سے مشہور اور مقبول صنف ہے۔ غزل کو اردو شاعری کی آبرو بھی کہا گیا ہے۔ غزل کے معنی عورتوں سے باتیں کرنا ہے، یہ اس کے لغوی معنی ہے، لیکن اب اس میں ہر طرح کے مضامین داخل ہو گئے ہیں: مذہب، اخلاق، تصوف، فلسفہ، سیاست اور سماجی مسائل وغیرہ۔ غزل میں اشعار کی تعداد عام طور پر 5 سے 11 تک ہوتی ہے، لیکن ایسی غزلیں بھی کہی گئی ہیں جن میں اشعار کی تعداد زیادہ ہے۔ غزل کا ہر شعر معنی اور مطلب میں مکمل ہوتا ہے، اور عموماً ایک شعر کا تعلق دوسرے شعر سے نہیں ہوتا، اور ہر شعر آزاد ہوتا ہے۔ غزل کی ابتدا ایران میں ہوئی۔ غزل فارسی کے وسیلے سے ہندوستان میں آئی، اور ہندوستانی شعراء نے اسے اپنے مزاج کے اعتبار سے ڈھال لیا۔ غزل کے فروغ میں جن شعراء نے حصہ لیا ان میں میر تقی میر، غالب، مومن، آتش، اقبال، فیض، جگر، فراق اور مجروح کے نام قابل ذکر ہیں۔ غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا جس طرح کہ نظم کا عنوان ہوتا ہے۔ ہر شعر کا اس کا الگ مفہوم ہوتا ہے اور مکمل مفہوم ہوتا ہے، یعنی ہر شعر جو ہے نا وہ ایک مکمل معنی یا مطلب بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ سوز و گداز جو ہے وہ غزل کا لازمی حصہ ہوتا ہے۔ پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، ہم ردیف ہوتے ہیں، اسے مطلع کہتے ہیں، اور مطلع کے سوا جو باقی اشعار ہیں اس میں ہر دوسرے مصرے میں قافیہ ہونا ضروری ہوتا ہے، یعنی پہلے مصرے مطلع کے جو دونوں مصرے ہوتے ہیں دونوں میں ہم قافیہ اور ردیف ہوتا ہے، جبکہ اس کے بعد ہر شعر کا جو پہلا مصرع ہے اس میں قافیہ اور ردیف نہیں ہوتا، جبکہ دوسرے مصرے میں قافیہ اور ردیف کا ہونا ضروری ہے۔ اور غزل کا جو آخری شعر ہے اس کو مقطع کہتے ہیں۔ اگر اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے تو اس کو مقطع کہتے ہیں، ورنہ اس کو عام شعر کہیں گے۔ غزل کی حیت ایک ہی ہوتی ہے، اور غزل کے اشعار کی تعداد جو ہے وہ محدود ہوتی ہے۔ جیسا کہ میر تقی میر کی غزل ہے: ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی کو گلاب کی سی ہے، چشم دل کھول اس بھی عالم پر،
یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے۔ اب اس میں جو پہلا شعر ہے اس میں حباب کی سی ہے اور سراب کی سی ہے، یہ ہم کافی اور ہم ردیف ہیں، اس کے دونوں مصرے ہم کافی اور ہم ردیف ہیں، جبکہ دوسرا جو شعر ہے اس کے پہلے مصرے میں کافی اور ردیف نہیں ہے، یعنی نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، اس میں کافی اور ردیف نہیں ہے، جبکہ دوسرے مصرے میں پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، اس میں کافی اور ردیف ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پلیز اس کو شیئر، لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔